ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی یہ مبارک محفل پاک اس روز سعید کی یاد میں ہم منعقد کر رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی ان گھڑیوں کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آمد سے کچھ پہلے کے واقعات اور آمد کے دوران کے واقعات پر انشاءاللہ مشتمل ہماری آج کی گفتگو ہوگی، جس سے انشاءاللہ روز روشن کی طرح سب پر واضح اور روشن ہو جائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں، اس بزم کے دلہا وہی ہیں، یہ جہان رنگ بو انہی کے لیے سجایا گیا ہے، انہی کا نور کائنات کی ہر شے میں بکھرا ہوا ہے، انہی کی حیات سے ہر شے کی حیات ہے، انہی کے وجود سے ہر شے کا وجود ہے، انہی کی بقا سے ہر شے کی بقا ہے، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، اللہ کے محبوب وہ ہیں، اللہ نے جس کو جو دیا ان کے طفیل دیا، اور جس سے جو کچھ روکا ان کی وجہ سے اور ان کے لیے روکا، اور کائناتی سارے کے سارے فیصلے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوتے ہیں، ہر دن اپنی آمد سے پہلے محبوب کریم سے آنے کی اجازت دیتا ہے، ہر رات آنے سے پہلے محبوب کریم کی بارگاہ سے اجازت دیتی ہے، اور اپنے اندر ہونے والے سارے واقعات کی خبر دیتے ہیں، ہر مہینہ اپنے آنے سے پہلے محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور ہر سال اپنے آنے سے پہلے محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی شے محبوب کریم کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہر شے کو پہچانتے ہیں، ہر شے آپ کو پہچانتی ہے، خواہ وہ زمینی دنیا سے تعلق رکھتی ہو یا آسمانی دنیا سے تعلق رکھتی ہو، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شے کے لیے متعارف بھی ہیں اور متعارف بھی ہیں،
ہر شے کو خود بھی جانتے ہیں اور ہر شے ان کو جانتی ہے۔ عالم بالا کی روشنیاں، عالم بالا کے لوگ، عالم بالا کی سجاوٹیں، تزئین و آرائش آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل الاصول ہیں کائنات کے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے اصل الاصول ہیں، انبیاء کے لیے اصل الاصول ہیں۔ تمام کائنات ان کی فرع ہے، وہ تمام کائنات کے لیے بیج کی حیثیت رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے درخت کا ہر ہر پتا، درخت کا تنا اور درخت کی ہر ہر ٹہنی اور درخت کے اندر بننے والے گھونسلے اور رہنے والے جانور اس بیج کے محتاج ہیں جس بیج سے وہ درخت اگا ہے۔ بعین ہی بغیر کسی مثال کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل مخلوقات کے لیے بیج کی اور اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کائنات کا ہر ہر فرد، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، پانی کی مخلوق ہو یا خشکی کی مخلوق ہو، زمین کے اندر کے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ ہر شے اپنے وجود کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی طریقے سے محتاج ہے۔ ہم نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے بڑے راز پنہا کیے ہیں، بڑے راز سموئے ہیں، کائناتی راز بھی ہیں، شریعتی راز بھی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، انبیاء کی اصل بھی اس آیہ کریمہ میں موجود ہے اور سید عالم کی اصل بھی اس کائنات میں اس آیہ کریمہ کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح پیش کی جائے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سنتے جائیے کہ اللہ کریم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، میرے جیسی کوئی شے اور نہیں، میری جیسی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ بعین ہی اسی طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے، بے نظیر پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی نہ کوئی مثال ہے، آپ کی نہ کوئی مثیل ہے، آپ کا نہ کوئی ممثل ہے اور نہ آپ کا کوئی مثل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ازل میں بے مثال تھے، عالم امر میں بے مثال تھے، عالم خلق میں بے مثال ہیں اور عالم قیامت میں بے مثال ہیں اور پھر ابد الاباد تک بے مثال ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، لیکن ایک شاعری رنگ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شاعری رنگ میں کسی عارف شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے مثل و بے مثال اور ساتھ ساتھ آپ جیسا مزید کوئی پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے، کارخانہ قدرت میں وہ مٹیریل ہی باقی نہیں رہا کہ محبوب کریم جیسا کوئی اور پیدا کیا جا سکے، اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ
نہ دکانے آئینہ ساز میں، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن، آپ کا بددہا شریف والا چہرہ اللہ کریم نے ایسا بے مثال بنایا ہے کہ کوئی سوچے تو کسی کی سوچ میں دوسرا چہرہ اس سے بہتر یا اس جیسا نہیں آ سکتا، اور خود اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں بھی وہ نہیں ہے کہ اللہ کریم محبوب کریم جیسا کوئی دوسرا بنا دے۔ تو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وعدہ کس چیز کا لیا؟ کہ میں تم لوگوں کو نبی بناؤں گا اور تمہارے اوپر کتابیں اور اپنے احکام نازل کروں گا، اور پھر جب تمہارے اوپر اپنے احکام امر و نہی اور کتابیں نازل کر دوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا، پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا۔ آیہ کریمہ میں غور فرمائیے کہ اللہ کریم ختم نبوت کی طرف اشارہ اسی آیہ کریمہ میں فرما رہا کہ ثم جاءکم رسول، پھر ان سب کے بعد جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر چکوں گا، تم سارے کے سارے تشریف لا چکو گے اور دنیا میں اپنا اپنا وقت گزار چکو گے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ تو اس سے بڑی دلیل ختم نبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم نے جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کے منصب عظمت کو بیان کیا ہے، وہیں پر آپ کی ختم مرسلینی کو بھی بیان کیا ہے کہ محبوب کریم کو ہم سب سے آخر میں بھیجیں۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ عربی گرامر کے اندر لفظ ثم جو ہے وہ کب آتا ہے؟ لفظ ثم تب آتا ہے جب یہ بیان کرنا ہو کہ یہ چیز پہلے آئی اور اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ جاء زید ثم عمر، زید آیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ عمر آیا۔ جاء زید ثم عمر، زید آیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد عمر آیا۔ بے نہیں قرآن حکیم میں دیکھیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب میں تمہیں نبوتیں عطا کر دوں گا، جب میں تمہیں کتابیں عطا کر دوں گا، اپنے احکام عطا کر کے بھجوا دوں گا، تم اپنا اپنا وقت گزار کے میرے پاس تشریف لے آؤ گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے۔ اب بات یہ ہے کہ جب نبی جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنا وقت گزار کر چلے جائیں گے تو پھر نبیوں کے پاس رسول کیسے آئے گا؟ سوال ہے کہ پھر نبیوں کے پاس جن کو خطاب کیا جا رہے ہوں، ان انبیاء کے پاس رسول کیسے تشریف لے آئے گا؟ اس کے دو جواب۔ پہلے اگلا مطالبہ دیکھ لیں کہ تمہارے پاس جب میرا رسول آئے گا تو پھر میرا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا محبوب تمہارے پاس تشریف لائے گا اور جو جو کچھ تم پر نازل ہو چکا ہوگا اس میں سے ہر ایک کی وہ تصدیق کرے گا، ہر ایک کی تصدیق کرے گا، جو کچھ اصل ہوگا اسے باقی رکھے گا اور جو کچھ لوگوں نے ملا دیا ہوگا اسے کاٹ چھانٹ کے الگ کر دے گا۔ اور پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ جب میرا محبوب
وہ تشریف لائے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے. تم نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے. تو اب انبیاء کرام جب فرمایا کہ سارے کے سارے اپنا وقت گزار کے جا چکو گے تو نبی جو ہے وہ تمہارے پاس کیسے آئے گا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کا براہ راست خطاب جو ہے وہ سرکار سے اور صحابہ کرام سے ہوتا ہے، لیکن مراد ہم سب بھی ہوتے ہیں. قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مراد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے مسلمانوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. کیا مطلب ہے؟ صرف صحابہ کرام یا قیامت تک آنے والے مسلمان؟ تو بظاہر خطاب صحابہ کرام سے ہوتا ہے، لیکن مراد دنیا جہان کے سارے مسلمان جو ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خطاب جو ہے وہ انبیاء سے ہو رہا ہے اور فرمایا ان کو کہہ کر سنایا جو ہے وہ کل کائنات کو جا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں ساری کائنات کے نمائندے تم ہو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے اور تم نے ہر ایک نے اپنی اپنی امت کو بتا دیا. امت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر نبی اپنی اپنی امت کو بتائے گا تو نسل بعد نسل، سینہ بسینہ اور تاریخ با تاریخ یہ سلسلہ ہوتا ہوتا جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تب تک کے لوگوں کو یاد رہے گا، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کرام اسی سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہوں گے. چنانچہ ایسا ہوا. انشاءاللہ آگے کے جو واقعات آ رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کیسا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی یہ آیت جو ہے بہت بڑی دلیل ہے کہ سب سے آخر میں میرا محبوب ہے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف اگر آئیں تو کچھ احادیث مبارکہ میں نے پچھلے جمعے پیش کی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا تو آپ کہاں تھے؟ تب آپ کہاں تھے جب آدم پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود اس کی عبادت کیا کرتا اور آدم ابھی بنے نہیں تھے جب میرا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے کنگروں پر لکھ رکھا تھا. آدم ابھی بنے نہیں تھے، جنت پیدا کر دی گئی تھی، جنت کے ہر ہر دروازے پر میرا نام لکھا ہوا. آدم ابھی بنے نہیں تھے، جنت پیدا ہو چکی تھی، جنت کے ہر ہر درخت اور ہر ہر پتے پر نام محمد اس میں گرامی جو ہے وہ چھپا ہوا. فرمایا کہ اس کے بعد جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ گندم کھایا، میں ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا. میرا نور ان کی پیشانی میں ان کی صلب میں موجود تھا اور میرا نور ان کی پیشانی سے چمکتا تھا. یہ سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ جب ان کو زمین پر اترنے کا حکم ہوا، بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو جب روح کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا گیا اور سب سے پہلی ان کی نظر جو ہے وہ عرش پر پڑی تو انہوں نے میرا نام وہاں لکھا ہوا دیکھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی انسان نے میری عظمت کو جانا. پھر وہ جنت میں تشریف لائے تو ہر ہر دروازے اور ہر ہر درخت کے پتے پر میرا نام لکھا ہوا پایا. ان کے دل میں میری عزت اور عظمت جو ہے وہ اور بڑھ گئی. جنت میں آ کے انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ مولا تعالیٰ یہ محمد یہ کون ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اوپر کی طرف دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک نور ہے جو انتہائی چمکدار ہے، جس کی طرف دیکھنا محال ہے.
پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد میں سے تمہاری تمام اولاد کے سردار ہوں گے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے باعث میں نے تمہیں پیدا کیا، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تک رہے جنت میں، جب تک اللہ کی مشیت تھی، اللہ کریم نے ان کی انسیت کے لیے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا۔ وہ نیند میں تھے، نیند کی حالت میں ان کی پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا۔ حضرت حوا پیدا ہوئی، یہ نیند سے بیدار ہوئے، ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے ان کا حق مہر ادا کرو۔ پوچھا یا اللہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ بتایا کہ وہ نام جو تو نے درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا پڑا ہے وہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب پر 10 دفعہ درود پاک۔ یہ کائنات میں پہلے انسان تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ جب اتنا انہوں نے دیکھا کہ عرش کے کنگرے پر سرکار کا نام ہے، جنت کے دروازوں پر سرکار کا نام ہے، پتوں پر سرکار کا نام ہے، تو انہیں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کو دیکھوں۔ چنانچہ اللہ کریم سے عرض کی مولا تعالیٰ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی یہ دکھائے نہیں جا سکتے، ہاں ان کا نور میں تمہارے انگوٹھوں میں اتارتا ہوں، تم وہاں پر ان کا نور دیکھ لو۔ چنانچہ اللہ کریم نے ان کا نور ان کے انگوٹھوں میں اتارا، اور فرد محبت سے حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوما اور دونوں آنکھوں سے لگایا۔ یہ ہمارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں، کیونکہ نئے نئے فرقے جو ہیں وہ روز روز پیدا ہو رہے ہیں، عقائد کی معلومات بہت ضروری ہوتی ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر انگوٹھے چومنا یا انگلیوں کے پورے چومنا اور آنکھوں سے لگانا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ محبت کے سودے ہیں، جس کو محبت ہو وہ چومے، نہ ہو نہ چومے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ باقی حدیث سے ثابت ہے، حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔ حدیث یہ یاد رکھ لیجیے، جب آپ کہیں گے نا حدیث سے ثابت ہے، اگلا بولے گا کہ بھئی یہ تو حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، آپ پہلے کہہ دیجئے حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اگلے کے پاس کوئی بات نہیں رہے۔ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف اعمال کی فضیلتوں میں معتبر ہوتی ہے۔ مثلا کہا جائے نا فلاں موقع پر 2 نفل پڑھنا ثواب ہے، انتہائی ضعیف حدیث ہو تو بھی ثواب ہے۔ یہ ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف سے ثابت ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ضرور فرمایا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا جو میرے صدیق نے کیا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی نہیں جائے گی۔ تو جس کو محبت ہو سرکار کے نام نامی اسمی گرامی سے اور اپنی صحت سے اور اپنی آنکھوں سے وہی عمل کیا کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چوما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، میں آپ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ ابن جوزی نے اسے نقل کیا، اور علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر اسے نقل کیا ہے، ابن عساکر نے نقل کیا ہے، معجم صغیر کے اندر علامہ طبرانی نے اس کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، میں اس وقت ان کے صلب میں موجود تھا۔ پھر حضرت حوا سے ابتدائی طور پر جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن دوسرے جو 2 جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں یہاں کی لڑکی دوسرے حمل کا لڑکا، اس طریقے سے نکاح ہوا کرتے تھے۔ لیکن میرے نور کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش کا انتخاب کیا، چنانچہ میرا نور حضرت شیش علیہ السلام کے صلب میں منتقل ہوا، اور اللہ کریم نے میرے نور کی عظمت کے سبب ان کو تنہا پیدا کیا، ان کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، تنہا پیدا کیا۔
اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بہن نہیں ہے، آپ تنہا پیدا ہوئے، آپ کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، تنہا پیدا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جوڑے رکھے تو میں اس کشتی کے اندر حضرت نوح کی صلب میں موجود تھا۔ پھر آگے حدیث پاک مختصر ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمیشہ اللہ کریم نے میرے نور کے لیے پاکیزہ ارحام کا انتخاب کیا، پاکیزہ صلبوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا، اور یوں چلتا چلتا میں اپنے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب اطہر میں پہنچا۔ اس حدیث پاک کا تھوڑا سا معنی پر غور کر لیں۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ پاک صلبوں سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے وصال کے وقت ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا جو نور نبوت مجھے بطور امانت دیا گیا تھا وہ اللہ کریم نے تمہارے اندر منتقل کیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبردار، اللہ کریم کا اور میرا جو ہے وہ آپس کا وعدہ ہے، اس نور کو کبھی کسی گندی عورت کے اندر اللہ کریم منتقل نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں۔ اس لیے نکاح کے لیے ہمیشہ پاک اور صاف رحم کو منتخب کرنا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، انہوں نے اپنے بیٹے کو، انہوں نے اپنے بیٹے کو، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ تک یہ وصیت اسی طریقے سے چلتی ہے، انبیاء سے انبیاء تک، آبا سے آبا تک، امہات سے امہات تک۔ اور مطلب اس کا کیا ہے کہ پاکیزہ ارحام تھے، پاکیزہ اسلاف تھے۔ نمبر ایک یہ کہ ان تمام مردوں میں سے، ان تمام عورتوں میں سے کوئی شخص بھی زناکار نہیں تھا، کوئی بھی زناکار نہیں تھا، اس لیے کہ زناکاروں کو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی پلید کہتے ہیں۔ اسی طرح زناکار لوگوں کو ہم جیسے لوگ بھی اس زمانے میں بھی ہم پلید کہتے ہیں اور پلید سمجھتے ہیں۔ نمبر دو، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام آبا اور امہات میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ سارے کے سارے نجس ہیں، پلید ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ ایک اور بات بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس وقت سے پہلے تک یہ سارا کا سارا زمانہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا ایام فطرت کہلاتا ہے، زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اور زمانہ فطرت کا اصول یہ ہے کہ کوئی نبی چونکہ ہے نہیں، اس لیے کسی نبی پر ایمان لانا واجب نہیں ہے اس پورے زمانے میں۔ صرف ایک چیز پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کو ایک جانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بس۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت جناب ابو طالب، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ خطبات دیکھیے جو یہ اپنی تقریریں کیا کرتے تھے قریش کے سامنے زمانہ جاہلیت میں۔ تو حضرت عبد المطلب کے بعض خطبات میں یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت عبد المطلب نے کسی بت کی پوجا تک نہیں کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا زمانہ جاہلیت میں نہ کسی بت کی پوجا کی، نہ کبھی شراب کے قریب گئے۔ حضرت عبداللہ نے نہ کسی بت کے سامنے سر جھکایا ہے، نہ کبھی شراب کے قریب گئے۔ تو اللہ کریم نے ہر ایک کو جو ہے وہ چنا ہوا منتخب کیا، اور ہر ایک کا انتخاب جو ہے وہ بڑا بہترین رکھا ہے، ہر ایک صلب کو نہایت ستھرا اور عمدہ اور ذکی رکھا ہے، اور ہر ایک رحم کو نہایت عمدہ اور بہترین انتخاب فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس طریقے سے میں اپنے والد تک پہنچا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عنہا بیان فرماتی ہیں، اور اس ان حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری والدہ اس وقت موجود تھیں جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سرکار کی ولادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے بعد جس پہلے انسانی ہاتھ میں تشریف لائے وہ میری والدہ کا تھا۔ چنانچہ اپنی والدہ سے وہ ساری کے سارے قصے اور روایات لے کر حدیث پاک میں انہوں نے محفوظ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ سجدے کے عالم میں تھے، زمین پر تشریف لاتے ہی آپ نے پہلا کام جو کیا وہ سجدہ کیا۔ آپ نہایت صاف ستھرے تھے، آپ پر کسی ناگوار چیز کا جسمی اطہار پر کوئی اثر نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کپڑے سے صاف کرنے کی ضرورت اور نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرمایا کہ آپ کی آنکھوں میں قدرتاً سرما لگا ہوا تھا۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ کے ختنے ہوئے پہ تھے، ختنے کسی نے نہیں کیے، اور جب آپ تشریف لائے تو آمد سے پہلے ہی آپ کی ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی، گویا کہ ہر طریقے سے صاف ستھرے تھے۔ ناف سے عموماً بچے کے خون نکلتا ہے، فرمایا کہ سرکار کے جسمی اطہار سے وہ خون بھی نہیں نکلے۔ اور یہ روایت کرتی ہیں کہ چونکہ میرے ہاتھ میں آئے تو سب سے پہلا کام جو میں نے دیکھا، میں نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے قریب کرنا چاہا کہ میں آپ کو بوسہ دوں، اچانک میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ میرے دائیں طرف مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا، اور پھر مجھے ایک گرجدار آواز سنائی دی کہ یہ محمد ہیں، ان کو احتیاط سے ان سے لے لو۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے آپ غائب کر دیے گئے، کسی نے میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر اس سائے نے پوچھا کہ محمد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بتایا گیا کہ ہم مشرق کے تمام ممالک کی سیر کرانے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، پھر وہ سایہ میرے بائیں جانب آئے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اب ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو جواب دیا گیا کہ اب مغرب کے تمام ممالک کی سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی واردات کیا ہیں، احادیث اتنی ہیں کہ ان کو بیان بندہ کرتا چلا جائے اور وہ ختم ہونے میں نہ آئے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ولادت کا وقت قریب تھا، میں نے دیکھا کہ کھجور جتنے لمبے لمبے قد والی عورتیں اور ایسی شاندار اور خوبصورت کہ میں نے اس سے نہ پہلے کبھی دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی، انہوں نے میرے ارد گرد جو ہے وہ حلقہ بنا لیا، اور ایک جو ہے وہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے ٹیک دی۔ میں ان کے سہارا لگا کے جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور مجھے انہوں نے پینے کے لیے ایک ایسا شربت عطا کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور نہایت خوبصورت اور بہترین خوشبو والا تھا۔ مجھے کہا کہ اسے پی لو، میں نے وہ پیا۔ تب میں نے دیکھا کہ میرے اندر اور باہر نور ہی نور ہو گیا۔ مجھے کسی قسم کی گھبراہٹ جو پہلے فیل ہو رہی تھی، اب وہ گھبراہٹ بند ہو گئی۔ میں ہر ایک سے بغیر گھبرائے اور بغیر کسی جزا فضا کی باتیں کرنے لگی۔ مجھے پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی، اور میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، اور ہمارے ساتھ یہ جو عورتیں تم دیکھ رہی ہو یہ جنت کی حوریں ہیں، یہ تمہارے نو مولود بچے کے استقبال کے لیے تشریف لائی ہیں، اور جب تک آپ پیدا نہیں ہو جاتے ہم یہیں رہیں گی، کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے آثار شروع ہوئے۔ جیسے ہی آپ کی ولادت کے آثار شروع ہوئے، میرے لیے تمام زمین کو روشن کر دیا گیا۔ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھا، قیصر اور کسریٰ کے محلات کو دیکھا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے خرج منی نور
رأیت فیہا مشارق الارض و مغاربہا، کہ مجھ سے ایک ایسا نور خارج ہوا جس کی روشنی نے ساری زمین کو اپنے احاطے میں لے لیا، اور میں نے زمین کے تمام مشارق کو دیکھ لیا، میں نے زمین کے تمام مغارب کو دیکھ لیا۔ آپ جانتے ہیں مشرق اور مغرب ایک ہی ہے، مشرق اور مغرب ایک ہی ہے۔ حضرت آمینہ کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیا آیا، کائنات کا سارا علم بھی آیا۔ آپ نے فرمایا رأیت فیہا مشارق الارض و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیا اور سارے مغرب۔ علم فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج روزانہ ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ 180 ڈگریاں یا 180 زاویے ہیں جہاں سے یہ طلوع ہوتا ہے، 180 زاویے ہیں جہاں روزانہ یہ غروب ہوتا ہے۔ تو ہر روز طلوع ہونے کی جگہ الگ، جو طلوع ہونے کی جگہ ہے وہی مشرق کہلاتی ہے، اور جو غروب ہونے کی جگہ وہی مغرب کہلاتی ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستان اور یہاں دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس مسئلے کی بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی کہ ہوتا یہ ہے کہ سورج جب چلتا ہے تو ایک ملک میں روشنی ہوتی ہے، دوسرے میں ابھی رات چل رہی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ سورج ابھرتا جاتا ہے اور ہر آنے والا جو ملک ہے یا سرزمین ہے، جہاں جہاں سورج جو ہے وہ اپنی سفیدی بکھیرتا جاتا ہے، وہ مشرق بنتا جاتا ہے۔ مثلا یہاں سے 10,000 میل دور سورج ابھی طلوع ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے مشرق وہ ہے جہاں سورج اس وقت موجود ہے۔ تھوڑا سا آگے چلا، اگلے لوگوں کے لیے طلوع ہو گیا۔ مثلا کراچی اور اسلام آباد کا ڈیفرنس جو ہے تقریباً 20 منٹ کا ہے۔ اسلام آباد میں 20 منٹ پہلے طلوع ہوتا ہے، پاکستان اور کراچی تک اس کی روشنی پہنچتے پہنچتے 20 منٹ وہ لیٹ ہوتا ہے۔ نمازوں کا بھی ڈیفرنس اتنا ہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کراچی سے چلیں اسلام آباد تک یا اسلام آباد سے ادھر تک، تو نمازوں کا جو ڈیفرنٹ ہے وہ باقاعدہ تھوڑی دیر بعد منٹوں سیکنڈوں کا فرق پڑتا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر آنے والی وہ جگہ جہاں سورج تھوڑی دیر بعد اس کی روشنی پہنچتی ہے وہ مشرق ہے، اور ہر وہ جگہ جہاں وہ غروب ہوتا جا رہا ہے، نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، وہ مغرب ہے۔ تو سیدہ آمینہ فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ جس کائنات کے جس ذرے پر سورج طلوع ہوتا ہے اور کائنات کے جس ذرے پر سورج غروب ہوتا ہے، میں نے سرکار کے اس نور کے تصدق کائنات کے ذرے کو ملاحظہ کر لیا، اور فرمایا میں نے اسی وقت دیکھا کہ کسی حالہ نور نے 3 جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک میں مشرق میں جا کر اسے نصب کروں گا، پھر انہوں نے مجھے دکھایا اور کہا کہ میں ایک کو مغرب میں نصب کروں گا، اور پھر ایک جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے چھت کے اوپر انہوں نے نصب کر دیا۔ یہ سارا کچھ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں۔ روایات اور بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ